میرے واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، یا جو 10 محرم کی تاریخ ہے، اس کو فضیلت اور مقام اگر ملا ہے تو وہ محرم الحرام کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب سے اللہ کریم نے کائنات بنائی ہے تو فرمایا کہ اسی دن سے اللہ کریم نے مہینوں کی تعداد کو مقرر کیا تھا۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جب سے آسمان و زمین بنائے ہیں 12 مہینے مقرر کیے اور 4 مہینے حرمت والے بنا دیے، اور پھر یہ محرم الحرام کا مہینہ اور پھر 10 محرم کی جو تاریخ ہے، تو یہ اس وقت سے ایک عظیم دن چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، 6 ماہ تک یہ کشتی تیرتی رہی۔ رجب المرجب کی 10 تاریخ کو اس کشتی نے تیرنا شروع کیا اور محرم کی 10 تاریخ کو جودی پہاڑ پر ٹھہری 6 ماہ تک تیرتے ہوئے۔ تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جودی پہاڑ پہ جب کشتی ٹھہری تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں ہیں، 3 اندھیروں کے اندر رب سے پکارتے ہیں، رب تعالیٰ کو پکارتے ہوئے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 3 اندھیروں کے اندر سے یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہہ کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو وہاں سے جب پکارا تو فرمایا جب مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی تو وہ بھی مہینہ محرم کا تھا اور 10 تاریخ تھی۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ کو گلے گلزار بنایا گیا اور قرآن نے اعلان کیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، تو جب حضرت ابراہیم پر آگ گلزار بنی تو وہ بھی محرم کا مہینہ اور 10 تاریخ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونی مظالم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی اور فرعون بحر کلزم میں غرق ہوا، تب بھی مہینہ محرم کا تھا۔ پھر 10 محرم کا جو روزہ ہے، ابتداً یہ روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو یہ روزہ نفل قرار دے دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہود نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان یہودیوں سے پوچھو یہ کیوں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہودی یہ کہتے ہیں ہم 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی فوج سے نجات ملی اور وہ بحر کلزم میں غرق ہوا تھا۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا انا حق بموسیٰ منکم، میں تم میں سے موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں روزہ رکھوں۔ وہ اللہ کے کلیم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ اب کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو شاعر کہتا ہے کہ تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہی ہے کلیم اور محبوب میں۔ وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب نجات ملی تو 10 محرم کا دن تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آئندہ سال اگر میری زندگی رہی، یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے، ایک 8 محرم کا
اور دوسرا ایک 9 محرم کا اور دوسرا 10 محرم کا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ 2 روزے رکھنے چاہیے، 9 اور 10 کا، اور جو آدمی 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ 10 کا اور 11 کا روزہ رکھ لے، تاکہ آپ علیہ السلام کی حدیث کے اوپر عمل ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔